السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، سفر حج و عمرہ ہر اعتبار سے بہت مبارک سفر ہے۔ اس مبارک سفر پر بڑے بڑے وعدے ہیں۔ آدمی ایسے مبارک اور مقدس مقامات پر پہنچتا ہے جہاں دعاؤں کی قبولیت کے وعدے ہیں۔ لہٰذا سفر سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور متعلقین سے ملنا اور ایک دوسرے سے دعاؤں کی درخواست کرنا جائز ہے، خاص کر ان رشتہ داروں متعلقین سے جن سے بات چیت بند ہو اور آپس میں رنجش اور کدورت ہو، ان سے مل کر معافی مانگ لینا اور دلوں کا صاف کر لینا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا حق باقی ہے، کسی پر ظلم کیا ہو، قرض لیا ہو اور ابھی تک ادا نہ کر سکا، وہ سفر حج و عمرہ سے پہلے اس کا حق ادا کر دے یا اس کا انتظام کر دے یا اس سے مہلت لے کر اس کو اطمینان دلائے تاکہ اس مبارک سفر کی برکتیں پوری طرح حاصل کر سکے۔ جس طرح دل کی صفائی کے ساتھ اور حقوق العباد ادا کر کے حرمین شریفین کی حاضری، ممنوعات و مکروہات سے بچتے ہوئے اور تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہوگی تو انشاءاللہ وہاں کی برکات خوب حاصل ہوں گی۔ فضائل حج میں ہے اپنے سب پچھلے گناہوں سے توبہ، اور کسی کا مال ظلم سے لے کر رکھا ہو اس کو واپس کرے، اور کسی قسم کا کسی پر ظلم کیا ہو اس سے معاف کرائے۔ جن لوگوں سے اکثر سابقہ پڑتا ہو ان سے کہا سنا معاف کرائے۔ اگر کچھ قرض اپنے ذمہ واجب ہو تو اس کو ادا کرے یا ادائیگی کا کوئی انتظام کرے۔ علماء نے لکھا ہے جس شخص پر ظلم کر رکھا ہو یا اس کا کوئی حق اپنے ذمہ ہو تو وہ بمنزلہ ایک قرض خواہ کے ہے جو اس سے یہ کہتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو اس حالت میں شہنشاہ کے دربار میں حاضری کا ارادہ رکھتا ہے کہ تو اس کا مجرم ہے، اس کے حکم کو ضائع کر رہا ہے، حکم عدولی کی حالت میں حاضر ہو رہا ہے، نہیں ڈرتا کہ وہ تجھ کو مردود کر کے واپس کر دے؟ اگر تو قبولیت کا خواہش مند ہے تو اس ظلم سے توبہ کر کے حاضر ہو، اس کا مطیع و فرما بردار بن کر پہنچ، ورنہ تیرا یہ سفر ابتدا کے اعتبار سے مشقت ہی مشقت ہے اور انتہا کے اعتبار سے مردود ہونے کے قابل ہے۔ نیز چلنے کے وقت مقامی رفقا، اعزاء و احباب سے ملاقات کر کے ان کو الوداع کہے اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرے کہ ان کی دعائیں بھی اس کے حق میں خیر کا سبب ہوں گی۔ سفر حج و عمرہ میں جانے سے پہلے اپنی نیت خالص اللہ تعالیٰ اور ثواب آخرت کے لیے کرے۔ جس کسی کا مالی حق آپ کے ذمہ ہے، اگر وہ مر گیا تو اس کے وارثوں کو ادا کرے یا ان سے معاف کرائے۔ اگر اصحاب حق بہت زیادہ ہیں اور ان کے پتہ وغیرہ معلوم نہیں تو جس قدر مالی حق ان کا آپ کے ذمہ ہے ان کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اگر ہاتھ یا زبان سے ان کو تکلیف پہنچائی تھی تو ان کے لیے کثرت سے دعائیں مغفرت کرتے رہیں، انشاءاللہ حقوق کے وبال سے نجات ہو جائے گی۔ بالغ ہو جانے کے بعد قضا شدہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اتنی مقدار میں ہے جن کو سفر حج و عمرہ سے پہلے آپ پورا نہیں کر سکتے، یا لوگوں کے حقوق اتنے زیادہ آپ کے ذمہ ہیں کہ ان سب سے معاف کرانا یا ادا کرنا اس وقت اختیار میں نہیں ہے، تو ایسا کیجئے کہ ان سب فرائض و حقوق کی ادائیگی یا معاف کرانے کا پختہ عزم ابھی سے کر لیجئے، اور جس قدر ادا کیا جا سکے اس کو ادا کر دیجئے، اور جو باقی رہ جائیں ان کے لیے ایک وصیت نامہ لکھے اور اپنے کسی عزیز یا ہمدرد دوست کو وصی یعنی ذمہ دار بنا دیجئے۔ اگر آپ زندگی میں ادا نہ کر سکیں تو آپ کے بعد وہ ادا کر دیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔